اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن اللہ، آپ سے پوچھتے ہیں چاند کے بارے میں، قل ہی مواقیت للناس والحج، آپ فرمائیے تو وقت بتانا ہے لوگوں کے واسطے، والحج اور حج کے واسطے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ حضرات آئے، چاند کے متعلق سوال کیا، اللہ رب العزت نے اس کا جواب عطا فرمایا، یسألونک یا محمد عن اللہ، آپ سے پوچھتے ہیں اے نبی علیہ السلام چاند کے بارے میں۔ الاہلہ جمع ہلال، کہتے ہیں اہلہ یہ جمع ہے، اور کس کی جمع ہے؟ ہلال کی جمع ہے۔ پہلا سوال تو یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں نبی علیہ السلام سے جو انہوں نے پوچھا وہ ایک چاند کے بارے میں پوچھا، اور یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ جمع کا ہوا ہے کہ آپ سے یہ چاندوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو جواب اس کا یہ ہے کہ چاند تو ایک ہی ہے، لیکن روز کے اعتبار سے اس کی حالت اور کیفیت تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ پہلے دن جس حالت کے اندر ہوتی ہے، دوسرے دن اس سے تبدیل ہو جاتی ہے، تیسرے دن اس سے بھی زیادہ تبدیل ہوتی ہے۔ تو تبدیل ہونے کی بنا پر اس کے لیے جمع کا صیغہ استعمال فرمایا۔ یہاں فرمایا کہ دیکھیں چاند تو ایک مہینے کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ ہر مہینے کا چاند الگ الگ ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے مختلف مہینوں کے وجہ سے یہاں چاند کے لفظ کو جمع کے ساتھ ذکر کیا۔ عن الاہلہ، چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اہلہ جمع ہلال، ہلال کہتے ہیں آواز بلند کرنے کو، اور عام طور پر ہلال اس چاند کو کہتے ہیں جو تیسرے روز کا ہوتا ہے۔ تو جیسے لوگ چاند کو دیکھ لیتے ہیں، آواز بلند کرتے ہیں، کہتے ہیں چاند نظر آیا، چاند نظر آیا، وہ اس مناسبت سے ہے، اس لیے ہلال کے اندر یہ آواز چھپی ہوئی ہے۔ اور پھر یہ کہ جن حضرات نے پوچھا نبی علیہ السلام سے، وہ یہ پوچھا لما تبدو دقیقہ، کہ ابتدا کے اندر باریک کیوں ہوتا ہے، ثم تزید علی حتی تمتلی نورا، پھر اس کے بعد بڑھتا ہے یہاں تک کہ پر نور ہو جاتا ہے، ثم تعود کما بدت، پھر واپس لوٹ جاتا ہے جیسے کہ اس کی ابتدا ہوئی تھی، ولا تکن علی حالت واحدۃ کالشمس، اور یہ ایک حالت کے اوپر نہیں ہوتا سورج کی طرح۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چاند کی علت کے بارے میں سوال کیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قل ہی مواقیت للناس قل لہم، آپ ان سے فرمائیے ہی مواقیت جمع میقات، یہ کیا ہے؟ وقت بتانے کے لیے مواقیت میقات کی جمع ہے، اور میقات اس میں آلہ کا صیغہ ہے، یعنی وقت بتانے کا آلہ، تو اس کے ذریعے سے آپ وقت معلوم کر سکتے ہیں۔ کیسے وقت معلوم کر سکتے ہیں؟ تفصیل آ جائے گی۔ یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چاند کے علت کے بارے میں سوال ہوا، اللہ رب العزت نے جو جواب دیا وہ چاند کے حکمت کے بارے میں، کہ چاند کیسے بڑھتا ہے گڑتا ہے اس کو چھوڑے، چاند کا فائدہ کیا ہے؟ چاند کا فائدہ یہ وقت بتاتا ہے۔ اور بعض حضرات فرماتے کہ نہیں، سوال کرنے والوں نے جو سوال کیا وہ سوال بھی چاند کے حکمت کے بارے میں کیا، اور یہاں پر مضاف معذوف ہے، یسألونک عن حکمت الاہلہ، عن حکمت الاہلہ، کون سا ہے؟ عن حکمت الاہلہ، یعنی آپ سے چاند کی حکمت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل لہم ہی مواقیت للناس، آپ فرمائیے کہ اس کے ذریعے سے تو لوگوں کو وقت بتانا ہے، جمع میقات للناس، لوگوں کے واسطے، یعلمون بہا اوقات زرعہم، کہ لوگ جان لیتے ہیں اس کے ساتھ اپنے کھیتی باڑی کے اوقات کو، ومتاجرہم، اور تجارت کے اوقات کو۔ متاجر جمع ہے، اور اس کا واحد کیا ہے؟ متجر، مصدر ہے نہ کہ ظرف مکان،
وعدت نسائهم اور عورتوں کی عدت اسی سے معلوم ہوتی ہے، وصیامہم وافطارہم اور اسی طریقے سے روزہ رکھنے اور افطار کرنے کے وقت کی تعیین بھی اسی سے ہوتی ہے، جیسے کہ صیامہم رمضان کا مہینہ کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے، وافطارہم اور پھر اس کے بعد شوال کا مہینہ کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے، والحج اور اسی طریقے سے حج بتانے کے اوقات کے لیے کہ اس کے ذریعے سے آپ حج کے اوقات معلوم کر سکتے ہیں۔ صاحب جلالین فرماتے حج کے بعد عطف علی الناس کہ حج کا عطف علی الناس کے اوپر ہے، یا صاحب جلالین یہ عبارت اس لیے لے کر آئے کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ حج کا عطف ہی مواقیت کے اوپر ہے، مواقیت، لیکن حج کا عطف مواقیت کے اوپر نہیں ہو سکتا، اس لیے نہیں ہو سکتا کہ مواقیت کا حمل ہے ہیا کے اوپر، اور اگر حج کا عطف ہوگا مواقیت کے اوپر تو پھر ظاہر ہے کہ حج کا حمل بھی ہیا کے اوپر ہوگا، جیسے کہ مواقیت کا ہیا کے اوپر حمل ہے، اور اس اعتبار سے معنی غلط ہو رہے گا۔ معنی کیا ہوگا کہ چاند کیا ہے وہ وقت ہے، چاند کیا ہے وہ حج کا وقت ہے، چاند کیا ہے وہ حج کا وقت۔ اب اس طور پر اس معنی کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ جناب حج کو عطف کرو علی الناس، علی الناس کے اوپر، حج کا عطف کر دیا کس کے اوپر؟ علی الناس کے اوپر۔ ای یعلم وقتہ فلو استمرت علی حالت واحدۃ، یعنی اس کے ذریعے سے وقت لوگ پہچانتے ہیں، فلو استمرت علی حالت واحدہ، پس اگر یہ ایک حالت کے اوپر برقرار رہے، لم یعرف ذالک تو لوگ وقت کو معلوم نہیں کر سکیں گے، ولیس البر بان تأتوا البیوت من ظہورها، اور یہ کوئی نیکی نہیں کہ آپ گھروں میں آئے، من ظہورها پیچھے کے جانب سے، پشت کے جانب سے، فی الاحرام۔ صاحب جلالین نے احرام کا لفظ یہاں ذکر کیا اور اس سے ایک سوال کا جواب دینا مقصود ہے۔ سوال یہ ہے کہ پچھلی آیت کے اندر جو ذکر ہے وہ حج کے بارے میں ہے، اور اسی طریقے سے پھر اس کے بعد متصلاً گھر کے دخول کا ذکر ہے، تو حج کے احکام اور اسی طریقے سے گھر کے اندر داخل ہونے کے درمیان کسی قسم کی کوئی مناسبت نہیں ہے۔ اب ظاہر مناسبت پیدا کرنے کے لیے احرام کا ذکر کیا، اور احرام کا لفظ لا کے یہ بتا دیا کہ جب یہ لوگ احرام پہنتے تھے تو پھر گھروں میں دروازوں سے نہیں آتے بلکہ پشت کی جانب سے آتے تھے، کہتے ہم نے احرام پہنا ہے، اور حالت احرام کے اندر ہم گھروں میں دروازوں سے چلے جائیں یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ پشت کی جانب سے جانا چاہیے، جبکہ یہ شریعت کو منظور نہیں ہے۔ اس لیے حج کے اندر کیا ہوتا ہے؟ احرام، اور احرام کی حالت میں یہ گھروں کے پشت کی جانب جاتے تھے، اس لیے اس آیت کے اندر پچھلے کا جو حکم ہے وہ دوسرے والے کا بھی ہے، بیان تنقبوا فیہا نقبا، کہ تم لوگ لگاتے ہو اس کے اندر نقب، تدخلون منہ وتخرجون، اور نقب لگا کے اسی سے کیا کرتے ہو تم لوگ گھروں میں داخل ہوتے ہو، وتخرجون اور اسی سے نکلتے ہو، وتترکوا الباب اور تم لوگ دروازے کو چھوڑ دیتے ہو، وکانوا یفعلون ذلک ویزعمونه برا، اور یہ لوگ یہ کام کرتے تھے اور خیال کرتے تھے کہ یہ کوئی نیکی کا کام ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، نیکی تو وہ ہے کہ جو کوئی آدمی اللہ رب العزت سے ڈرے، بِتَرْكِ مُخَالِفَتِهِ، اللہ رب العزت کے حکم کی خلاف ورزی نہ کرے، یعنی اللہ پاک کی مخالفت کو چھوڑے، یہ اللہ سے ڈرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو فرمایا کہ احرام پہنے، تو احرام پہننے کا مقصد یہ تو نہیں کہ آپ گھروں کے پشت کی جانب چلے جائے، بلکہ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا،
آپ گھروں میں آئے دروازوں کے جانب سے، فی الاحرامی کغیرہ، جیسے کہ احرام کے علاوہ آپ گھروں میں آتے ہیں دروازوں سے، فی الاحرام، تو احرام میں بھی آپ گھروں کے اندر آئے دروازوں سے، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، ڈرے اللہ پاک سے تاکہ اللہ پاک تمہیں کامیاب کرے، تفوزون۔ ولما صد عن البیت عام الحدیبیہ، اور جب نبی علیہ السلام کو حدیبیہ کے سال بیت اللہ سے منع فرمایا گیا، وصالح الکفار علی ان یعود العام القابل، اور کفار نے اس بات کے اوپر صلح کی، علی ان یعود العام القابل، کہ نبی علیہ السلام اگلے سال آ کر یہاں عمرہ کریں، وَيُخْلُوَ لَهُ مَكَّةَ 3 ایام، اور نبی علیہ السلام کے لیے خالی کیا جائے گا مکہ 3 دن تک، وَتَجَهَّزَ لِعُمْرَةِ الْقَضَاء، اور نبی علیہ السلام نے عمرۃ القضاء کی تیاری کی، وَخَافُوا أَلَّا تَفِيَ قُرَيْشًا، اور صحابہ کرام کو خوف لاحق ہوا کہ قریش اپنے وعدے کی پاسداری نہیں کریں گے، وَيُقَاتِلُوهُمْ، اور صحابہ کرام یہ سمجھے کہ اب یہ کیا کریں گے، لڑائی کریں گے، وَكَرِهَ الْمُسْلِمُونَ قِتَالَهُمْ فِي الْحَرَمِ، سوال یہ تھا کہ مسلمانوں کو لڑائی ان کے ساتھ ناپسند تھا، کس کے اندر، حرم کے اندر، والاحرام، اور احرام پہن کر، او الشہر الحرام، اور اشہر حرم کے اندر، اس بنا پر ان کے دلوں کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ ہم نے احرام پہنا ہے اور یہ تو کفار ہے، اپنے وعدے کی پاسداری نہیں کریں گے، ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارے اوپر حملہ کر لے، اور ظاہر ہے کہ ہم تو جواب نہیں دے سکیں گے کیونکہ ہم تو حالت احرام کے اندر ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اس کے بعد، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قتال کرو اللہ رب العزت کے راستے میں، اَيْ لِإِعْلَاءِ دِينِهِ، اللہ رب العزت کے دین کو، اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے، الذین یقاتلونکم، ان لوگوں سے جو تم سے لڑائی کرتے ہیں، من الکفار، کفار میں سے۔ حدیبیہ کا واقعہ سن 6 ہجری کو ہوا، نبی علیہ السلام کو بیت اللہ سے منع کیا، اور پھر معاہدہ اس بات کے اوپر طے پایا کہ اگلے سال نبی علیہ السلام آئے اور آ کر بیت اللہ جائے، پھر عمرہ کرے، تو آنے والا سال سن 7 ہجری تھا۔ نبی علیہ السلام نے عمرۃ القضاء کی تیاری کی، لیکن پھر بھی نبی علیہ السلام جب کعبہ چلے گئے، حرم چلے گئے، تو صحابہ کو خوف لاحق ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ حملہ کر ڈالے، اور پھر ان کے دل کے اندر یہ بات تھی کہ ہم تو احرام میں اور حرم کے اندر ہے اور ہم تو لڑائی نہیں کر سکیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، دے مار 4.5، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، قتل کریں آپ ان کو اللہ رب العزت کے راستے میں، یعنی اللہ کے دین کی بلندی کے واسطے، الذین یقاتلونکم، ان کے ساتھ لڑائی کریں کہ جو آپ سے لڑائی کرتے ہیں، من الکفار، کافروں میں سے، لیکن یاد رکھے، ولا تعتدوا، آپ حد سے تجاوز نہ کریں، علیہم بالابتداء بالقتال، ان کے اوپر یعنی ابتداء بالقتال کر کے آپ شروع سے لڑائی نہ کریں۔ ہاں اگر آپ کے اوپر حملہ کیا تو پھر آپ دفاعی بدلہ لے سکتے ہیں اور ان کے ساتھ لڑائی کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جناب اگر آپ کسی کے ساتھ نہیں لڑ رہے ہیں اور آپ کے خلاف کفار اٹھ کے آ رہے ہیں تو آپ اپنی دفاع کا حق رکھ دیں۔ ابتدائی اسلام کے اندر جب مسلمان کمزور تھے تو دفاعی جہاد کا حکم تھا، لیکن جب بعد میں اللہ پاک نے مسلمانوں کو قوت دی تو اسی کے متعلق آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ پاک کو تجاوز کرنے والے پسند نہیں، المتجاوزین ما حد لهم، کہ جن کے لیے اللہ پاک نے حد مقرر کیا اس سے تجاوز کرنے والے، وَهَذَا مَنْسُوخٌ بِآيَةِ بَرَاء،
یہ حکم جو جہاد دفاع جہاد کا ہے یہ منسوخ ہو چکا ہے سورہ برا کی آیت سے. یا کہتے ہیں کہ جناب اس آیت سے او بقولی، یا اس آیت سے اللہ پاک نے دفاع جہاد کا حکم منسوخ کر دیا کہ آپ خود کسی کے اوپر حملہ نہیں کر سکتے. یہ بات اب ختم ہو گئی. مسلمان اس وقت کمزور تھے، اب نہیں، بلکہ اب کیا حکم ہے؟ اب حکم یہ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، آپ ان کے ساتھ لڑائی کریں، جہاد کریں جہاں آپ ان کو پائے، وَجَدْتُمُوهُمْ جہاں پائے ان کو، وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ اور ان کو آپ گھروں سے نکالے جیسے کہ آپ کو گھروں سے نکالا تھا، اَيْ مِنْ مکہ، مکہ سے آپ کو نکالا تھا، آپ نے بھی ان کو مکہ سے نکالنا ہے. وَقَدْ فَعَلَ بِهِمْ ذَلِكَ عَامَ الْفَتْحِ اور صحابہ کرام نے ان کے ساتھ یہ سب کچھ کیا فتح مکے کے سال. وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ اور فتنہ زیادہ سخت ہے قتل سے. وَالْفِتْنَةُ الشِّرْكُ منہم یعنی ان کا جو شرک ہے، اشد اعظم بہت بڑا گناہ ہے، من القتل لہم فی الحرم والاحرام قتل سے بھی زیادہ گناہ ہے کہ اگر قتل کریں گے کس میں؟ حرم کے اندر یا احرام کے اندر. الذی استعظمتموہ کہ جس کو وہ لوگ بڑا سمجھ رہے ہیں، یعنی اے صحابہ آپ لوگ تو کیا سمجھ رہے ہو کہ حرم کے اندر یا حالت احرام کے اندر قتل کو بڑا گناہ سمجھ رہے ہو، آپ صحیح سمجھ رہے ہو، لیکن ایک مسلمان کا قتل کرنا وہ احرام اور حرم سے بڑھ کر ہے، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے. پھر یہ کہ جناب یہ شرک کرتے ہیں، یہ اس سے بھی بڑھ کر گناہ ہے. جو آدمی شرک کرتا ہے وہ بڑا گناہ ہے نا، اور شرک کرنے والوں کو ختم کرنا چاہیے. تو یہ ختم کیسے ہوں گے؟ یہ اسی صورت میں ہوں گے کہ اگر یہ آپ پر حملہ کرتے ہیں تو آپ بھی ان کے اوپر حملہ کریں. یہ خوف نہ کھائے کہ ہم حالت احرام میں لڑائی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. وَلَا تُقَاتِلُهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ آپ لوگ لڑائی نہ کریں، جہاد نہ کریں، آپ لوگ ان کے ساتھ قتال نہ کریں مسجد حرام کے پاس. عند المسجد الحرام صاحب جلالین مسجد حرام کے بعد لفظ نکالے ہیں اے فی الحرمی یعنی حرم کے اندر. تو بتانا یہ تھا کہ مسجد حرام ایک جز ہے اور حرم کیا ہے؟ کل ہے. تو مسجد حرام سے مراد کیا ہے؟ حرم جز بول کے کل مراد لے لیا کہ صرف مسجد حرام میں یہ لڑائی منع نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ حرم کے اندر یعنی پورے حرم کے اندر لڑائی کرنا منع ہے. لیکن اگر یہ لوگ پاس ہی آتے تو آپ لوگ بھی ان کے ساتھ لڑے. حتی یقاتلوکم فیہ یہاں تک کہ وہ تم سے اس کے اندر لڑے. فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فِيهِ فَاقْتُلُوهُمْ فِيهِ پس اگر وہ تم سے لڑائی کرے اس میں آپ ان سے لڑائی کریں اس میں. وَفِي قِرَاتٍ بِلَا أَلِفٍ فِي الْأَفْعَالِ ثَلَاثَةِ اور ایک قرات کے اندر یہ تینوں افعال بغیر الف کے ہیں. کون سے تینوں افعال؟ پہلا والا وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ اور دوسرا حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ اور تیسرا فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ یہ تینوں افعال بغیر الف کے. كَذَلِكَ الْقَتْلُ وَالْإِخْرَاجُ اسی طریقے سے قتل بھی ہے، اسی طریقے سے اخراج بھی ہے. جیسے کہ قتل کرنا منع ہے، اخراج گھروں سے نکالنا منع ہے. اب یہ قتل اور اخراج کی پاسداری نہیں کرتے اور اس کے باوجود حرم کے اندر احرام کے اندر قتل بھی کرتے ہیں اخراج بھی کرتے ہیں، تو آپ بھی کریں. جزاء الکافرین یہ بدلہ ہے کفار کا. فَإِنِ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ پس اگر یہ باز آ جاتے ہیں کفر سے وَأَسْلَمُوا مسلمان ہو جاتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ لَهُمْ پس اللہ پاک ان کو بخشنے والے رحیم بہم اور ان کے اوپر مہربان بھی ہے. وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ آپ ان سے لڑائی کریں یہاں تک کہ کوئی فتنہ قائم نہ رہے. توجد
صاحب جلالین لا تکونا کے بعد توجد لے کر آئے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر یہ کانا ہی ہے، کانا کانا تامہ ہے. فتنتن یہاں تک کہ جناب کوئی شرک نہ رہے، شرکن ویکون الدین للہ، اور سارا دین اللہ ہی کا رہے. العبادت للہ یعنی بندگی ایک اللہ کی رہے، وحدہ لا یعبد سواہ یعنی اس کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہ کی جائے گی، یا لا یعبد سواہ کہ اس کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہ ہو. فَإِنْ انْتَهُوا پس اگر یہ لوگ باز آ جاتے ہیں، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ پس یہ کہ حد سے بڑھنا نہیں مگر ظالموں کے اوپر. فَإِنْ انْتَهُوا عَنِ الشِّرْكِ فَلَا تَعْتَدُوا عَلَيْهِمْ پس اگر یہ لوگ باز آ جاتے ہیں شرک سے، پس آپ ان کے اوپر تجاوز نہ کریں. دل علی هذا کہتے ہیں کہ اس کے اوپر دلالت کرتے ہیں فلا عدوان، یہ فلا عدوان کہ آپ حد سے تجاوز نہ کریں. کس پر دلالت کرتا ہے؟ فَإِنْ انْتَهُوا کہ اگر یہ باز آ جاتے ہیں تو فلا عدوان اب ان کے اوپر کیا نہ کرے، زیادتی نہ کرے. اعتداء بقتل او غیرہ زیادتی قتل کے ساتھ ہو یا قتل کے علاوہ یعنی اخراج کے ساتھ ہو. الا علی الظالمین مگر یہ کہ ظالموں کے اوپر یعنی زیادتی نہیں ہوگی، جس کے اوپر ہوگی وہ ہوں گے جو ظالم ہوں گے. ومن انتہا فلیس بظالم اور جو رک گئے تو پس وہ ظالم نہیں. جب ظالم نہیں فلا عدوان علیہ ان کے اوپر زیادتی بھی نہیں ہوگی. الشہر الحرام بشہر الحرام والحرمات قصاص کہتے ہیں اشہر حرم مقابلے اشہر حرم کے، والحرمات قصاص اور احترام کے اندر برابری ہے. اشہر حرم رجب کا مہینہ، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم یہ 4 مہینے اشہر حرم ہے. کہتے ہیں اشہر حرم المحرم مقابل بشہر الحرام یعنی محرم کیا ہے، یہ مقابل اشہر حرم یعنی اشہر حرم مقابل اشہر حرم کے. فَكَمَا قَاتَلُوكُمْ فِيهِ فَاقْتُلُوهُمْ فِي مِثْلِهِ کس طرح برابر ہے. اگر یہ اشہر حرم آپ کے لیے تو ان کے لیے بھی ہے. فَكَمَا قَاتَلُوكُمْ پس اگر یہ تم سے لڑائی کرتے ہیں فی اشہر حرم میں، فَاقْتُلُوهُمْ فِي مِثْلِهِ تو آپ بھی اشہر حرم کے اندر لڑائی کریں ان کے ساتھ. رد لاستعظام المسلمین ذالک اور کہتے ہیں یہ رد کرنے کے لیے، اس بات کو دور کرنے کے لیے استعظام المسلمین ذالک کہ مسلمان اشہر حرم کو بہت بڑا سمجھ رہے تھے کہ چاہے ہمیں مارے پیٹے، ہمیں قتل کریں، گھروں سے نکالے، لیکن اشہر حرم ہو تو ہم لڑائی نہیں کریں گے، جواب نہیں دیں گے. اللہ رب العزت نے یہ بات ختم کر دی. والحرمات قصاص اور احترام کے اندر برابری، وہ احترام کرتے ہیں آپ احترام کریں، اگر وہ احترام نہیں کرتے تو آپ اگر احترام نہیں کریں گے تو یہ آپ کی طرف سے بے حرمتی نہیں بلکہ ان کی طرف سے جمع حرمہ ما یجب احترام ہو. حرمات کہتے ہیں حرمت کی جمع ہے، مراد کیا ہے؟ ما یجب احترام ہو کہ احترام واجب ہے. ای یقتص بمثلها اذا انتہکت یعنی قصاص لیا جائے گا اس کی طرح، اذا انتہکت کہ جس نے اس کو کم جانا، بے حرمتی کی تو اگر بے حرمتی کی تو لہذا ان سے بدلہ لیا رہے گا. فمن اعتدى علیکم پس جس نے زیادتی کی تمہارے اوپر، فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم تو آپ بھی ان کے اوپر اسی کے برابر زیادتی کریں. اب دیکھیے یہاں آپ کے اوپر اگر کسی آدمی نے زیادتی کی اس کے لیے اعتداء زیادتی کا نام دینا تو صحیح ہے، لیکن یہ کہ آپ کی طرف سے پہل تو نہیں ہوا بلکہ پہل تو ان کی طرف سے ہوا. اب آپ اس پہل کا جواب دیتے ہیں تو آپ کی طرف سے زیادتی کا لفظ استعمال کرنا تو صحیح نہیں ہے. یعنی زیادتی ان کی طرف سے تو ہے، آپ کی طرف سے تو زیادتی نہیں ہے بلکہ آپ تو زیادتی کا جواب دے رہے. تو کہتے ہیں اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. کیوں؟ سمیہ مقابلتہ اعتداء
کہتے ہیں کہ مقابلے کی وجہ سے اس کا نام اعتداء رکھا گیا، ورنہ یہ حقیقت میں اعتداء نہیں ہے بلکہ یہ تو اعتداء کا بدلہ ہے، لیکن دونوں الفاظ میں برابری پیدا کرنے کے لیے، اس لیے کہ پہلے لفظ کے اندر کیا ہے فمن اعتدى، تو اسی جواب بھی کیا ہے فاعتدوا، جبکہ فاعتدوا یہ اس طرح نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے اعتداء کا بدلہ ہے، لیکن وزن اور خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے اعتداء کے مقابل اعتداء کا لفظ ذکر کیا، لشبہہا بالمقابل بھی فی الصورہ، کہ یہ کیا ہے اعتداء مشابہ ہے بالمقابل فمن اعتدى کے فی الصورتی صورتاً واتقوا اللہ فی الانتصار وترک الاعتداء، اللہ پاک سے ڈرے فی الانتصار بدلہ لینے میں، وترک الاعتداء اور ظلم کرنے میں، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ بِالْعَوْنِ وَالنَّصْرِ، جان لو کہ اللہ رب العزت پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، مدد کرنے میں، امداد کرنے میں، مدد کرنے میں اللہ پاک پرہیزگاروں کا ساتھ دیتے ہیں۔